کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو جبری طور پہ گمشدہ شخص ہیں وہ بالکل کبھی بھی نہ آئے اور معاملات اس کے لیے گمبھیر ہو جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سرکار کو, اداروں کو موقع دیتے ہیں کہ آپ جس بندے کو آپ نے اٹھایا ہے آپ اس کی گرفتاری ڈال دیں, آپ اس کو ریکارڈ پہ لے آئیں, ہم چیپٹر وہیں پہ کلوز کر دیں گے, ہم فائل وہاں پر بند کر دیں گے. انہوں نے پھر مثالیں دی کہ کس کس کیس میں یہ معاملہ عدالت میں آیا. عدالت میں جب آیا انہوں نے اس کو پروڈیوس کر دیا. مثلا احمد فرحات کا کیس ہے, اس کو جب پروڈیوس کر دیا کشمیر میں, چیپٹر کلوز ہو گیا. احمد جنجوعہ ہیں, ان کا معاملہ ان کو وہاں پہ پروڈیوس کر دیا. اس طرح اور کئی شہری ہیں جن کے معاملات جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آزاد ججز نے جب احکامات جاری کیے, سخت آبزرویشن دی, تو سرکار نے ان کو جا کے اور وہاں پہ پروڈیوس کر دیا کسی عدالت میں. تو انہوں نے کہا جب آپ کسی کو کہیں پروڈیوس کر دیں گے تو ہم یہ فائل بند کر لیں گے, ہم آگے معاملات کو نہیں لے کے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں, اس کو اپنی ضد نہ بنائیں, اس کو لڑائی نہ بنائیں. ہم ان معاملات کو کلوز کرنا چاہتے ہیں, ہم ان معاملات کو آگے لے کے نہیں جانا چاہتے. لیکن اگر آپ اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم لے کے جائیں گے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم آپ کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں, منگل تک آپ کو آخری ٹائم دے رہے ہیں, آخری مہلت دے رہے ہیں کہ اس معاملے کو اٹارنی جنرل اور سیکرٹریز بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر دیں. اور بتایا گیا عدالت کو کہ اٹارنی جنرل جو ہے لاہور میں ہے اور کل کیونکہ فرائیڈے ہے شاید ویکینڈ کی وجہ سے وہ نہ آئیں تو ٹائم زیادہ دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ میری پرسنل ریکویسٹ اٹارنی جنرل کو کر دیں کہ حسن ریکویسٹ کر رہے ہیں پرسنل کہ آپ اپنا ویکینڈ جو ہے وہ قربان کریں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے, یہ وہ معاملہ نہیں ہے جس میں کوئی ایسا معاملہ ہو جس پہ لمبی لمبی تاریخیں ڈالی جاتی رہیں. یہ شخصی آزادی کا معاملہ ہے. ایک شخص جبری طور پہ گمشدہ ہے, اس کی فیملی کو کنسرن ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو جبری گمشدگی کے دوران اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا واقعہ نہ ہو جائے. خدا نہ خواستہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو جبری گمشدگیوں میں زیر حراست ہے تو وہ جانوں سے چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں پھر عدالت نے آج ظاہر ذکر کیا کہ وزیر اعظم کو بلایا گیا تھا, لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کو جب بلایا گیا تو اس کے بعد جبری گمشدگیاں بڑھ گئیں, بجائے اس کے کہ جبری گمشدگیاں کم ہوتی جبری گمشدگیاں بڑھ گئیں. اور آج عدالت نے ایک بات اور بڑی واضح کی ہے کہ دیکھیں آئین کے مطابق جو ذمہ دار ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان اور کابینہ ہیں. اس لیے وزیر اعظم اور کابینہ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. وزیر اعظم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. اور عدالت نے دیکھیں یہ انہوں نے, میں بار بار حوالہ دیتا ہوں شہباز گل صاحب کے بھائی غلام شبیر کی گمشدگی کے کیس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے لکھا تھا یہ اسٹیپ اسٹیٹ کا, انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیپ اسٹیٹ یہ جو نازی حکومت تھی, جو ہٹلر تھا, اس نے ایک پولیس فورس خفیہ بنائی تھی جس کا مقصد سیاسی مخالفین کو سبق سکھانا, جبری طور پہ گمشدہ کرنا, تشدد کرنا, ٹارچر کرنا, آوازیں بند کرانا, یہ سارے ان کے مقاصد تھے. پھر یہ جب بتایا گیا اور عدالت نے آج ایک اور بات کہی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جبری گمشدگیوں کے کیس آتے ہیں, ہم سخت آبزرویشنز دیتے ہیں, ریمارکس دیتے ہیں, ظاہر ہے ہمارے لیے مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے ان کی فیملیز کھڑی ہوتی ہیں, ہم خود بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے, ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو پھر ہم ریمارکس دیتے ہیں, احکامات دیتے ہیں, پھر ججز کے خلاف حکومتی مشینری ایکٹیو ہو جاتی ہے اور حکومت بطور حکومت اس کے ماتحت لوگ, اس کے پورا اس سے جو حصہ لوگ ہوتے ہیں وہ عدالتوں کے خلاف, ججز کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور یہ ہو چکا ہے. اور پھر جب عدالت کو بتایا گیا کہ جناب جو سیکرٹری دفاع ہیں وہ وہاں پہ ہیں روس میں اور رشیا میں ہیں اور وہ وہاں پہ کوئی ڈیفینس کانفرنس ہے وہ اٹینڈ کرنے گئے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی وہ پیش نہیں ہوئے تھے, تو عدالت نے کہا کہ یقیناً ان سے وہاں پہ پاکستان میں جو جبری گمشدگیاں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, اور پیوٹن تو بالکل بھی نہیں پوچھے گا اس حوالے سے. یہ انہوں نے لیٹر نوٹ پہ یہ بات تنزیہ طور پہ کہی. اور انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو ہم دنیا بھر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں, دوسری طرف آپ یہاں پہ لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کر رہے ہیں, تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا بھر کو کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. اور انہوں نے کہا دنیا کو تھوڑا سا میسج جانے دیں کہ پاکستان کے اندر عدالتیں کام کر رہی ہیں, دنیا کو یہ دیکھنے دیں اور بتانے دیں کہ یہاں پہ کوئی نظام ہے, یہاں پہ کوئی ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کو نہ دکھائیں کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ بالکل غیر مؤثر ہو گئی ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں رہا. اور عدالت نے آج یہ بھی کہا کہ ڈیو پروسیس آپ کریں, آپ جن کے اوپر الزامات ہیں ان کو عدالتوں میں پروڈیوس کریں اور قانون کے مطابق چلائیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دہشت گرد ہے اس کے خلاف کارروائی کریں, عدالتیں اس میں نہیں پڑیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ سیاسی مخالفین کو, پھر عدالت نے ایک اور بات بہت امپورٹنٹ کی, انہوں نے کہا جہاں پہ پولیس نے کسی کو پکڑنا ہو وہ پولیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے بندہ اٹھایا ہے, وہ سارا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریاست اور ریاستی ادارے ملوث نہیں ہیں جبری گمشدگیوں میں تو پھر تو ریاست اور ریاستی اداروں کو جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے. پھر تو ان کو پتہ لگانا چاہیے کہ کون ہے اغواکار, ان کو پکڑنا چاہیے. اور ایک چیز جو ظاہر ہے وہاں پہ آواز بھی کم آ رہی ہوتی ہے, کچھ چیزیں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں, کئی چیزیں مس ہو جاتی ہیں. ہمارے دوست جو احتشام کیانی صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ اغواکاروں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے بات کریں. تو عامر رحمان صاحب نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ کہ اغواکار کون ہے. تو مسکرا کے دیکھا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ بس سمجھ آئیں آپ, یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون اغواکار ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں.
تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے، اور مجھے اب یہ لگتا ہے کہ یہ اظہر مشوانی صاحب کے بھائیوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا، محمد فیضان کا معاملہ بھی اٹارنی جنرل کو بھیجا گیا، اس کو بھی رہا کر دیا جائے گا، اور اگر یہ رہا نہ کیا گیا تو پھر چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی، پھر میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا اگلی سماعت پر کہ وہ بہت سخت آرڈرز دیں، توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں۔ آج انہوں نے بہت مطلب سخت ریمارکس بھی دیے، لیکن اچھے انداز سے انہوں نے پروسیڈنگ چلائی اور حکومت کو ایک میسیج دیا کہ ہم اس معاملے کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتے، ہم آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، آپ بھی آئین کے مطابق چلیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آئین کے مطابق چلتے ہیں پھر آپ کو مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس کو لڑائی سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو لڑائی سمجھتے ہیں تو ہم تو پھر کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آئین ہمیں یہ ذمہ داری دیتا ہے، پابند بناتا ہے کہ ہم جبری گمشدگیوں کے معاملے میں جبری طور پر گم شدہ افراد کو بازیاب کروائیں۔